پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی حویلی کھڑی تھی۔ یہ حویلی کئی سالوں سے خالی تھی، اس کی لکڑی کی جالیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور کھڑکیوں کے شیشے غائب تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ حویلی میں جن رہتے ہیں، اس لیے کوئی اس کے قریب جانے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ سروب، جو ایک نوجوان لڑکا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حویلی کے قریب گیا، وہ ڈرے ہوئے تھے اور ان کہانیوں کی سچائی جاننا چاہتے تھے۔ سروب نے اپنے دوستوں کو یقین دلایا کہ جن بھوت وغیرہ سب خرافات ہیں اور وہ حویلی کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ اندر کچھ نہیں ہے۔ اس کے دوستوں کو پہلے تو ڈر لگا، لیکن سروب کے اصرار پر وہ مان گئے۔ سروب نے زنگ آلود تالے کو توڑ کر حویلی کا دروازہ کھولا۔ ایک سناٹا تھا جو ہڈیوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ اندر کی روشنی کم تھی، صرف شام کا سناٹا اور پرانی لکڑی کی مسوئی بو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر گئے، ہر قدم کے ساتھ سناٹا زیادہ ہوتا گیا۔ اچانک اوپر سے ایک تیز آواز آئی، جیسے کوئی چیز گری ہو۔ سروب کے دوست خوف سے چیخ اٹھے اور بھاگنے لگے، لیکن سروب نے اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر پہنچا۔ وہاں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں پرانے فرنیچر ٹوٹے پڑے تھے اور دیواروں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک پینٹنگ نے سروب کی توجہ حاصل کی۔ اس میں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی جس کے آنکھوں میں اداسی تھی۔ جیسے ہی سروب نے اس پینٹنگ کو چھوا، کمرے کا ماحول بدل گیا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور روشنی کم ہو گئی۔ اچانک پینٹنگ سے وہ لڑکی باہر نکل آئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر وہی اداسی تھی۔ سروب خوف سے ڈر گیا۔ لڑکی نے آہستہ سے آواز دی، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز اتنی کم تھی کہ سروب کو یہی محسوس ہوا جیسے ہوا میں یہ گونج رہی ہے۔ سروب نے لرزتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اس حویلی کی بیٹی ہوں، لڑکی نے بتایا۔ مجھے میرے والد نے اس حویلی میں قید کر دیا تھا اور پھر ایک رات وہ مارا گیا، لیکن میری روح یہاں پھانسی ہوئی ہے۔ سروب نے سوچا کہ شاید یہ اس لڑکی کی مدد کرنے کا موقع ہے اور وہ اسے اس حویلی سے آزاد کروا سکتا ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، میں تمہیں کیسے آزاد کروا سکتا ہوں؟ لڑکی نے بتایا، باغ میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے میرے والد نے ایک صندوق چھپایا ہے۔ اس صندوق میں ایک کتاب ہے جس میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے۔ وہ دعا مجھے اس حویلی سے نجات دے سکتی ہے۔ سروب حویلی کے باہر گیا اور باغ میں کنواں تلاش کرنے لگا۔ کنواں باغ کے ایک گوشے میں تھا، اس کا منہ گھاس کے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سروب نے سوچا کہ وہ تنہا اس کنویں میں نہیں اتر سکتا، لہٰذا وہ اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے گاؤں کی طرف دوڑا۔ لیکن گاؤں پہنچ کر اسے اپنے دوست کہیں نہیں ملے۔ وہ پریشان ہو گیا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا، لیکن کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا۔ ڈر اور مایوسی کے عالم میں وہ پھر حویلی کی طرف لوٹ گیا۔ حویلی واپس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی حویلی کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم واپس آ گئے، لڑکی نے کہا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد لگ رہی تھی۔ میں اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے گیا تھا تاکہ وہ کنویں سے صندوق نکالنے میں میری مدد کریں، لڑکی کہا لگانے لگی۔ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی بولی، میں خود ہی صندوق لے سکتی ہوں۔ پھر اچانک وہ لڑکی زمین سے اٹھنے لگی اور ہوا میں لہرانے لگی۔ اس کی خوبصورت شکل مسخ ہو گئی اور وہ ایک خوفناک جن میں تبدیل ہو گئی۔ جن نے اپنا لمبا ہاتھ باہر نکالا اور کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ سروب کو سمجھا گیا کہ یہ لڑکی دراصل جن تھی جس نے اسے حویلی میں پھنسا کر اپنا کام نکالنا چاہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اس کے قدم زمین میں جڑ گئے تھے۔ جن زور سے چیخا اور پھر کنویں کی طرف گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا صندوق تھا۔ جن نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک کتاب نکالی۔ وہ کتاب پڑھنے لگا اور عجیب سی زبان میں بڑبڑانے لگا۔ جیسے ہی جن نے پڑھنا ختم کیا، حویلی میں زور کے زلزلے آئیں
اور دیواریں پھٹنے لگیں۔ سروب کو احساس ہوا کہ یہ حویلی جن کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خدا سے مدد کی دعا مانگی۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی اور جب سروب نے آنکھیں کھولیں تو وہ حویلی غائب ہو چکی تھی۔ وہ گاؤں کے باہر کھیتوں میں کھڑا تھا اور سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سروب یہ نہیں جانتا تھا کہ رات بھر کیا ہوا تھا اور وہ کیسے باہر نکلا تھا، لیکن وہ زندہ تھا اور یہی کافی تھا۔ اس نے جن کی کتاب وہیں چھوڑ دی ہوگی یہ سوچ کر اس نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جن کی قید ختم ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں والے اس پر یقین نہیں کریں گے اور اسے پاگل سمجھیں گے، لیکن یہ راز ہمیشہ اس کے دل میں دفن رہا۔